شیہام جو ہے وہ بہت پریشان ہے کیونکہ اس کی بہن نے کہا ہے کہ جب تم نے ایئرپورٹ پہ آنا ہے تو تم نے اکیلے آنا ہے، عرشا کو اپنے ساتھ نہیں لانا۔ اس کو یہ لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میری بہن نے یہ شرط کیوں رکھی ہے۔ خیر وہ اپنی بہن کو ایئرپورٹ لینے پہنچ جاتا ہے۔ اس کی بہن جو ہے وہ پاکستان لینڈ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر شیہام جو ہے وہ اپنی بہن کو عرشا کی مدر سے ملوانا چاہتا ہے، لیکن عرشا کی ماں جو ہے وہ فی الحال بہت پریشان ہے کیونکہ اوصاف صاحب کا اس رشتے کو لے کر کیا کہنا ہوگا یہ ابھی کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اوصاف جو ہے وہ تو وہی کرتا ہے جو کہ اس کی وائف اس کو کرنے کو کہتی ہے، لیکن یہ ان کی بیٹیوں کا زندگی کا سوال ہے تو جو سماب ہے وہ کہتی ہے کہ میں کسی صورت بھی ان سب میں کاشفہ کو انوالو نہیں کرواؤں گی۔ اگر اوصاف کی اپنی مرضی ہے تو وہ ضرور عرشیا اور اپنی بیٹی انوشے کے لیے سوچے، لیکن میں کبھی بھی یہ فیصلے کاشفہ یا اس کی اماں کو کرنے نہیں دوں گی، کیونکہ اس کی ماں سماب کہتی ہے کہ جس طرح سے ان ماں بیٹیوں نے میری زندگی برباد کی ہے، میں اپنی بیٹیوں کی زندگی ان کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گی، اور نہ ہی میں ان لوگوں کو پرمیشن دوں گی کہ وہ میری بیٹیوں کی زندگی کے فیصلے کریں۔ میری بیٹیاں جہاں چاہیں گی اپنی مرضی سے شادی کریں گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عرشیا جو ہے اس نے ڈاکٹر شیہام سے اور انوشے نے اپنے کزن عماد سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن دونوں جو ہیں ان کے پروپوزلز کو لے کر بہت ڈماڈول ہیں۔ کیونکہ اب اوصاف جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عماد کا رشتہ عرشی سے ہو جائے، لیکن عرشی ڈاکٹر شیہام کو پسند کر بیٹھی ہے اور انوشے جو ہے وہ آلریڈی ہی عماد کو پسند کرتی ہے۔ دونوں جو ہیں وہ اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے اپنے باپ سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا باپ جو ہے اس کو کاشفہ کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ کاشفہ جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں کبھی بھی سکون کا باعث نہیں بن سکتی، نہ ہی اس کی اماں۔ دوسری جانب جو شہروز ہے وہ بھی اپنی کامیڈی کرنے سے باز نہیں آتا، وہ کبھی کچھ تو کبھی کچھ کرتا ہی رہتا ہے۔ اپنے باپ سے اب اس نے یہ ضد لگا رکھی ہے کہ ہم کیوں نہ ملک انعام سے نانی کا رشتہ طے کر دیں، مجھے ایک ہینڈسم اور جوان نانا مل جائے گا، جس پر کاشفہ اور اس کی نانی اماں اس پر بہت غصہ ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ تمہارے دماغ میں ایسی باتیں کہاں سے آتی ہیں، تمہیں یہ سب کچھ کون پڑھاتا ہے۔ خالہ اماں کے کہنے پر شہروز جواب دیتا ہے کہ نانی جب آپ کے دماغ میں اتنے فولادی طریقے یا اتنی فولادی سکیمز آ سکتی ہیں تو میں تو پھر آپ کا نواسا ہوں، میرے مائنڈ میں ایسی باتیں کیوں نہیں آ سکتی۔ وہ اپنے شہروز نواسے کی بات سن کر ہکی بکی رہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لو کر لو اس کی بات، یہ کیسا ہے انسان، یہ کیا سوچ رہا ہے کرنے کی۔ اس کی نانی جو ہے وہ تو اتنی زبردست کامیڈی کرتی ہیں کہ شہروز بھی ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عرشا کی سسٹر ان لا پاکستان آ چکی ہیں، لیکن وہ عرشا کی طرف جانے میں ڈماڈول ہیں، وہ کبھی کوئی بہانہ کرتی ہیں تو کبھی کوئی بہانہ کرتی ہیں، نہیں جاتی، لیکن ڈاکٹر شیہام بھی ان کو زبردستی لے کر جاتا ہے اور عرشا کو پسند بھی کرواتا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ کے پاس انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں، آپ نے تو واپس انگلینڈ چلے جانا ہے، میں یہاں پر اکیلا دیواروں سے سر نہیں مار سکتا ساری زندگی، مجھے بھی اپنے ساتھ کسی لائف پارٹنر کی ضرورت۔ شیہام جو ہے وہ بہت پریشان ہے کیونکہ اس کی بہن نے کہا ہے کہ جب تم نے ایئرپورٹ پہ آنا ہے تو تم نے اکیلے آنا ہے، عرشا کو اپنے ساتھ نہیں لانا۔ اس کو یہ لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میری بہن نے یہ شرط کیوں رکھی ہے۔ خیر وہ اپنی بہن کو ایئرپورٹ لینے پہنچ جاتا ہے۔ اس کی بہن جو ہے وہ پاکستان لینڈ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر شیہام جو ہے وہ اپنی بہن کو عرشا کی مدر سے ملوانا چاہتا ہے، لیکن عرشا کی ماں جو ہے وہ فی الحال بہت پریشان ہے کیونکہ اوصاف صاحب کا اس رشتے کو لے کر کیا کہنا ہوگا یہ ابھی کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اوصاف جو ہے وہ تو وہی کرتا ہے جو کہ اس کی وائف اس کو کرنے کو کہتی ہے، لیکن یہ ان کی بیٹیوں کا زندگی کا سوال ہے تو جو سماب ہے وہ کہتی ہے کہ میں کسی صورت بھی ان سب میں کاشفہ کو انوالو نہیں کرواؤں گی۔ اگر اوصاف کی اپنی مرضی ہے تو وہ ضرور عرشیا اور اپنی بیٹی انوشے کے لیے سوچے، لیکن میں کبھی بھی یہ فیصلے کاشفہ یا اس کی اماں کو کرنے نہیں دوں گی، کیونکہ اس کی ماں سماب کہتی ہے کہ جس طرح سے ان ماں بیٹیوں نے میری زندگی برباد کی ہے، میں اپنی بیٹیوں کی زندگی ان کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گی، اور نہ ہی میں ان لوگوں کو پرمیشن دوں گی کہ وہ میری بیٹیوں کی زندگی کے فیصلے کریں۔
میری بیٹیاں جہاں چاہیں گی اپنی مرضی سے شادی کریں گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عرشیہ جو ہے اس نے ڈاکٹر شیہام سے اور انوشے نے اپنے کزن عماد سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن دونوں جو ہیں ان کے پروپوزلز کو لے کر بہت ڈما ڈول ہیں۔ کیونکہ اب اوصاف جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عماد کا رشتہ عرشی سے ہو جائے، لیکن عرشی ڈاکٹر شیہام کو پسند کر بیٹھی ہے اور انوشے جو ہے وہ آلریڈی ہی عماد کو پسند کرتی ہے۔ دونوں جو ہیں وہ اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے اپنے باپ سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا باپ جو ہے اس کو کاشفا کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ کاشفا جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں کبھی بھی سکون کا باعث نہیں بن سکتی، نہ ہی اس کی اماں۔ دوسری جانب جو شہروز ہے وہ بھی اپنی کامیڈی کرنے سے باز نہیں آتا، وہ کبھی کچھ تو کبھی کچھ کرتا ہی رہتا ہے۔ اپنے باپ سے اب اس نے یہ ضد لگا رکھی ہے کہ ہم کیوں نہ ملک انعام سے نانی کا رشتہ طے کر دیں، مجھے ایک ہینڈسم اور جوان نانا مل جائے گا۔ جس پر کاشفا اور اس کی نانی اماں اس پر بہت غصہ ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ تمہارے دماغ میں ایسی باتیں کہاں سے آتی ہیں، تمہیں یہ سب کچھ کون پڑھاتا ہے؟ خالہ اماں کے کہنے پر شہروز جواب دیتا ہے کہ نانی، جب آپ کے دماغ میں اتنے فولادی طریقے یا اتنی فولادی سکیمز آ سکتی ہیں تو میں تو پھر آپ کا نواسا ہوں، میرے مائنڈ میں ایسی باتیں کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ اپنے شہروز نواسے کی بات سن کر ہکی بکی رہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لو کر لو اس کی بات، یہ کیسا ہے انسان، یہ کیا سوچ رہا ہے کرنے کی۔ اس کی نانی جو ہے وہ تو اتنی زبردست کامیڈی کرتی ہیں کہ شہروز بھی ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عرشیہ کی سسٹر ان لا پاکستان آ چکی ہیں، لیکن وہ عرشیہ کی طرف جانے میں ڈما ڈول ہیں، وہ کبھی کوئی بہانہ کرتی ہیں تو کبھی کوئی بہانہ کرتی ہیں، نہیں جاتی۔ لیکن ڈاکٹر شیہام بھی ان کو زبردستی لے کر جاتا ہے اور عرشیہ کو پسند بھی کرواتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کے پاس انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں، آپ نے تو واپس انگلینڈ چلے جانا ہے، میں یہاں پر اکیلا دیواروں سے سر نہیں مار سکتا ساری زندگی، مجھے بھی اپنے ساتھ کسی لائف پارٹنر کی ضرورت ہے۔